قالا ربنا ظلمنا، دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب ہم نے زیادتی کی اپنے آپ پر، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلمنا اے بترک الاولا، ترک اولا پہ ظلمنا کا لفظ بول دیا جو فتلقى آدم من ربی کلمات، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے جی، کسی جگہ پہ اجمال پھر اس کی تفسیر۔ وہ جو کلمات کا ذکر پہلے پارے میں آیا وہ یہی کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اس میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں جی، اس میں کسی واسطے کا ذکر نہیں، کسی طفیل کا ذکر نہیں ہے جی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان علماء پر جو قرآن کو چھوڑ کر موضوع حدیثوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور من گھڑت اور موضوع حدیثیں ممبر پہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب قرآن نے ان کلمات کو خود بیان کیا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے، ربنا ظلمنا، اس کے مقابلے میں مستدرک حاکم کی روایت اسے پیش کرنا جس پر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے لکھا قال علی قاری ھذا حدیث موضوع، یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث کیا ہے، موضوع ہے، گھڑی گئی ہے۔ نیچے آپ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ گھڑی گئی ہے، اوپر آپ شروع کر رہے ہیں قال النبی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیچے آپ خود مان رہے ہیں کہ ملا علی قاری نے اس پہ تبصرہ کیا ھذا حدیث موضوع ولکن معنی صحیح، حدیث کے لفظ تو موضوع ہیں لیکن مانن صحیح ہے، مفہوم اس کا صحیح ہے کہ آپ کو نہ بنانا ہوتا تو اللہ کائنات کو نہ بناتا، یہ لفظ تو ثابت نہیں لیکن معنی مفہوم یہ صحیح ہے۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر مانن صحیح ہے نا تو پھر معنی میں کرتا ہوں۔ پھر حضرت صاحب نے مانا کی میرے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے اور تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں چلو پھر مانا میں کرتا ہوں۔ مقصد تو یہی ہوا کہ یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی، الا بالحق لاظہار الحق، توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو افسوس ان علماء اور خطباء پہ کیا جا سکتا ہے جو قرآن کو چھوڑ کے، ان آیات کو چھوڑ کے، موضوع روایتوں کے پیچھے بھاگ کے لوگوں بیچاروں کے عقائد خراب کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے نظریے خراب کرتے رہتے ہیں۔